نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ پہلی ویڈیو میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کے آنے پر وخاتم النبیین انبیاء کا سلسلہ مکمل کر دیا، کر دیں گے نہیں، کر دیا خاتم النبیین، انبیاء کا سلسلہ کمپلیٹ کر دیا، انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا، ختم فرما دیا، انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ ختم وہ نہیں، ختم بخاری نہیں، ختم قرآن نہیں، ختم حدیث نہیں، یہ ختم کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ۔ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی خبیث الو کا پٹھا حرام زادہ آ ہی نہیں سکتا، کوئی احمد عیسیٰ نبی بن نہیں سکتا، کوئی اسود انسی بغیرت جس نے نمازیں بھی معاف فرما دی، نمازیں معاف کر دی، مولانا نعوذ باللہ من ذالک، نمازیں گدے کے بچے نے معاف کر دی۔ اسی طرح مسلمہ کذاب نے نمازیں روزے سب معاف، اسی طرح احمد عیسیٰ سب معاف، نماز بھی دجل، زکوٰۃ بھی دجل، حج بھی دجل، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا احمد عیسیٰ ہے چبل، نہیں نبی، خاتم النبیین۔ میرے دوستوں، میرے سننے والوں، اس لفظ کو سمجھو، خاتمہ کا معنی کمپلیٹ، مکمل کر دیا سلسلہ انبیاء کا، وخاتم النبیین، اور مکمل کر دیا اللہ نے، بلاکن رسول اللہ، وہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ختم فرما دیا اب اللہ نے ختم کر دیا انبیاء کا سلسلہ، خاتم النبیین۔ دنیا کائنات میں میرے ترجمے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ باب مفعلہ کی ماضی ہے، کمپلیٹ کے معنی میں، مور کے معنی میں نہیں، کمپلیٹ کے معنی میں، یہ کمپلیٹ کے معنی میں ہے۔ اب بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے دو حدیثیں فرمائی، ایک تو یہ فرمائی کہ ایک خوبصورت مکان محل سے تشبیہ دی کہ اس میں ایک اینٹ ابھی لگنے والی باقی ہے، اس اینٹ کے بغیر اس کی پوری خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔
مکان مکمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. اس آیا مقدسہ کی تشریح اللہ کے رسول نے فرما دی. پھر آقا علیہ السلام نے، یہ آقا علیہ السلام کا علم ہے، انہیں آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے بعد بھی کئی خبیث ہونے ہیں. اسود انسی ہونا ہے، مسیلمہ کذاب ہونا ہے، مرزا غلام احمد قادری یعنی الو کا پٹھا حرام زادہ ہونا ہے، ایک ناصر خان ہے گنجا کتے کی طرح، بلکہ کتے کی طرح کیا کہوں میں، خنزیر کی طرح پھٹا ہوا موٹا، کھاتے کھاتے سارا برطانیہ کھا گیا ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے. نبی علیہ السلام نے اس بات کو مد نظر دیکھتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا آنا خاتم النبیین. یہ فعل کا صیغہ ہے، آنا خاتم النبیین، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں. آخر میں آنے والا، اس میں فعل، آخر میں آنے والا ہوں، یہ اس میں فعل کا صیغہ ہے، آخر میں آنے والا ہوں. میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں. اگلی پھر تصدیق فرما دی، لا نبی بعدی. اے میری امت والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے محمد رسول اللہ ماننے والو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اتنی بڑی تفسیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی تفسیر بیان کی ہوئی، اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ختم نبوت کا دجل چاک، تیرا پیو تیرا باپ پھر قبر سے نکل کے آنا ہے احمد عیسیٰ، تو اس ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، کمپلیٹ ہو گیا آج انبیاء کا سلسلہ محبوب آپ پر. بس حتمی بات اختتام پذیر ہو گیا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے. باب افتعال سے اختتام، کمپلیٹ، انکمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. اور جو اس کمپلیٹڈ قانون کو توڑے وہ حرام زادہ ہے. یہ اللہ کا کمپلیٹ کیا ہوا ہے. خاتمہ فعل ماضی با مفعلہ، خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمت، خاتمتا، خاتمنا با مفعلہ. کیا کرے، علم کا تو اوپر اپنے آپ کو بڑے عالم کہلاتے ہیں، پھر اسحاق بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے آج تک خاتمہ کا ترجمہ نہیں آیا. مفسر قرآن ہے، مبلغ قرآن ہے، تو خاتمہ کا ترجمہ ڈکشنری اٹھا کے تو وہ اس کا اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور خاتم کا معنی کر رہا ہے. خاتم نہیں ہے وہاں، لفظ خاتمہ. اللہ نے کمپلیٹ کر دیا، بس اللہ نے کمپلیٹ کر دیا انبیاء کا سلسلہ، کمپلیٹ کر دیا، اور اس کمپلیٹڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بعد میں جتنے نبی ہوں گے حرام زادے ہوں گے، پکی بات. خیر وہ مرزا غلام احمد قادری تو خود ہی کہتا ہے نا، میں اپنے بھی خود ہی جم پیا. ہاں، اس کی ماں کا نام گھسیٹی تھا، رشتے کا نام ٹی تھا، وہ سارا انگریزہ کا پیٹی تھا، یعنی پٹھو، انگریز کا پٹھو تھا. انگریزوں نے اسے کھڑا کر دیا پیسہ دے کے، تو نبوت کا دعویٰ کر دے. وہ ٹی پیٹی سب درمیان میں ہے، پٹھو سب آ گئے. اور کوئی نبی نہیں ہے، بس
خاتم النبیین. ہاں آقا علیہ السلام نے وہ جو تشریف فرما دی حدیثوں میں، وہ بھی اس لیے فرمائی کہ کوئی گدھے کا بچہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، کوئی حرام زادہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. جو کرے گا اتلم بعد ذالک زنیم، وہ حرام زادہ ہوگا. ہاں ولید ابن مغیرہ کی طرح اپنی ماؤں سے پتہ کر لیں جتنے نبی اٹھے ہیں، وہ حرام زادے ہوں گے، پکی بات، ایک بھی حلال کا نہیں ہوگا، پکی بات. اور ان سے مناظرہ کر کے اپنا وقت برباد کرنا ہے. میں مرزائیوں سے مناظرہ نہیں کرتا، کس لیے کروں جب میں غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہی نہیں. میں مانتا ہوں اسے حرام زادہ جھوٹا. بس جب حرام زادہ جھوٹا مانتا ہوں تو میں ان کے ساتھ مناظرہ کیوں کروں؟ کیونکہ وہ اس کیٹیگری میں ہے. میں وہ بھی اپنا آیت پاک میں سنا کے پھر ترجمہ کرتا ہوں. پہلی یہ ہے نا سورۃ منافقون کی پہلی آیا مقدسہ، یہ اس کیٹیگری میں سارے مرزائی سارے. وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. نبی علیہ السلام کے پاس منافق آئے، وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ دیکھنے میں یہ بات صحیح ہے. کیوں بھائی؟ مرزا غلام محمد مرزا محمد علی جیلمی صاحب، یہ دیکھنے میں بات صحیح ہے نا، کیونکہ وہ سیدھا منہ پہ نبی علیہ السلام کے منہ پہ کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ. یہ بھی کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں مرزائی ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں. تو پھر پیو کھڑا کیوں کر لیا؟ اس کو چھوڑ دو. کتابیں بھی تم اس کی پڑھتے ہو. ایک کتاب یہ روحانی خزائن، یہ ہے نا روحانی خزائن. یہ آدمی جو ہے نا صحیح دل سے پڑھ لینا تو وہ مرزے کے اور مرزے کی جماعت پہ لعنتیں بھیجے. اس کے ساتھ اس کے خطبات مرزے کے اور بڑے گند سب چھپا ہوا ہے. جس طرح مریم میں سے مریم نے رجولیت کی، اللہ نے ایسی باتیں کرنے والی ہیں. یعنی انتہائی بے وقوف تھا، ٹٹی خانے میں مرا، وہ بھی مناظرہ کرنے شروع کر دیا، اور جس میں اختلاف بھی نہیں تھا. اب جو ہے نا معود مسیح معود مسیح مود مدھ منہ والا، اب اس کو بچانے والے نئے اٹھ پڑے ہیں، نئے نقطے نکالتے ہیں. اس لیے ان سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بس اب آپ کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ حکومت نے انہیں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں. ہاں ان کے پاس قرآن دیکھو تو چھین لو، ان کے پاس کلمہ ان کی مسجد میں لکھا ہو تو چھین لو. یہ کلمہ محمد کا نہیں پڑھ سکتے. یہ محمد والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ممتیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور میٹھے بن کر ان کا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں. لہذا ان سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو زیادہ مشہور کرنے کی ضرورت نہیں. جتنے مناظرے کرتے ہو اتنا ہی زیادہ یہ مشہور ہوتی ہیں. پھر جو ہمارے جیل ہیں نا وہ بھی ان کے لنک لے کے نا ان سے رابطہ کر لیتی ہیں. تو جیلوں کو تو اپنا بیچاروں کو ورق لگانا کوئی مشکل نہیں. لہذا بلا مناظرہ بلا گفتگو ان سے کیے. یہ غیر مسلم ہیں اور نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ڈکلیئر. اگر کہیں مرزائی کلمہ پڑھتا نظر آئے تو اور اگر تم اس کو قتل نہ کر سکو تو اتنا ضرور 5-6 لتر مار دیا کرو. بس اگر ڈکلیئر ہو جائے کہ واقعی مرزائی ہے، کلمہ پڑھتا ہو 6-7 لتر مار دو، وہ کافی ہے. اور خاتمہ پھر میں اسحاق صاحب کو بھی، اور جو مفسر قرآن ہے مبلغ قرآن ہے، اس کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ خاتمہ
با مفعلہ کی ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، انبیاء کا سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اس کی تفسیر کر دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ بس یہ مرزا صاحب سے، مرزا جیلمی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ صحیح ترجمہ کریں، صحیح اس کو جانیں اور گرامر کے مطابق ترجمہ کریں، گرامر نہیں آتی تو پڑھ لیں۔ چلو اب ہم قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کا وہ 4-5 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ کر لیں۔ آیا مقدسہ نمبر 79 سے 82 تک، 79 سے 82 تک، 79 سے 82 تک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں ہے کسی بھی آدمی کو یہ کہ اللہ اسے دے کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر کہے لوگوں کو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، حکمت دی، کتاب دی، پھر اس کے بعد اللہ نے اتنا فضیلت عطا فرمائی، اور کوئی بھی نبی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کے بندے۔ کونوا عبادا لی، بندوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نبی بھی اپنا بندہ کسی کو نہیں بنا سکتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ یہ کہے، اور لیکن کہے وہ ہیں، کونو ہیں، ربانیین، سارے کے سارے اللہ کے بندے، ربانیین، وہ رب کے بندے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، بما کنتم، بدلے اس کے جو تم کو سکھایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کتاب کی، یا مطابق اس کے کہو یا اس کے ہو جاؤ، جو تم کو تعلیم دی گئی ہے کتاب، تعلمون، سکھائی ہے اللہ نے کتاب، یہ سکھلاتے تھے اللہ کی کتاب کون؟ انبیاء، وہ جو سکھلاتے تجھے انبیاء کتاب۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور وہ جو تمہیں سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، اس کے مطابق رہو، انبیاء کو بھی اور عوام کو بھی۔ اللہ کے بندے ہیں اور انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں۔ انبیاء کو لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بندہ کہیں، اور اللہ نے جو ان کو تعلیم دی ہے اسی کے مطابق وہ تعلیم دیں، اور آگے دو لوگوں کو بھی اسی کے مطابق سکھائیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ تم میں سے کوئی حکم کرے، کوئی اپنی منمانی نہ کرے، یہ کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اربابا، اپنے رب۔ یہ بھی تمہیں لائق نہیں، یہ تم کسی کو کہو، حکم کرو کہ یہ کہ پکڑو فرشتوں کو اور انبیاء کو رب، انبیاء کو اور فرشتوں کو رب نہ بناؤ۔ اس بات کا تمہیں حکم آپس میں بھی حکم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے منع فرما دیا۔ ایامرکم، کیا تم حکم کرتے ہو، اگلا ہے، ایامرکم، کیا تم حکم کرتے ہو، بالکفر، کفر کا، نافرمانی کا، بعد،
بعد اس کے اذ انتم مسلمون، جب کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمانوں تم سمجھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس بیٹھو، اور مرزا علم والوں کے پاس بیٹھے۔ خاتمہ ماضی کا صیغہ ہے، با مفعلہ کی ماضی ہے، جس کا معنی کمپلیٹ ہو گیا سلسلہ انبیاء کا، کمپلیٹ ہو گیا سلسلہ انبیاء کا۔ اگر احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے الٹ پھلٹ تو کوئی بات نہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ فتح محمد جلندری نے کیا، اس نے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ساروں نے یہی ترجمہ کیا ہے، تو ساروں نے ترجمہ کیا تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب سے پہلے جو ترجمہ کیا ہے گیا نا فتح جلندری نا شاہ رفیع الدین کا اردو میں، بات اس کی نقلیں لگی آ رہی ہیں نا، اگر اس میں سے کوئی غلطی ہوگی تو بس غلطی چلتی آ رہی ہے۔ کمپلیٹ تو کبھی کبھی کوئی سوچے گا نا کہ خاتمہ صیغہ کون سا ہے، بس دنیا کائنات میں کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو خاتمہ صیغہ کون سا ہے، وہ یہی کہے گا با مفعلہ کی ماضی ہے، بس جس کا معنی کمپلیٹ ہو گیا۔ چلو یہ تو میں بات کر بھی چکا ہوں۔ آگے پھر انبیاء کا ذکر شروع ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، میثاق پکڑا، وعدہ لیا، احمد عیسیٰ اس آیت پاک کا مذاق اڑاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد اس کی میں نے دوسری ویڈیو سنی نا، تو کہتا ہے تم سے وعدہ لے گیا ہے نبی آنا تو میں آ گیا ہوں، لاکھ لعنت ہے، تو کہاں سے نبی آ گیا؟ وہ تو اللہ نے سلسلہ ہی کمپلیٹ کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک آقا علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام پر اترا ہے، تو بات اس پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام کے پہلے آئے ہوئے انبیاء کی بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا قرآن ہے تو یہ آیت پاک نبی علیہ السلام پر اتری ہے۔ یہ قرآن پاک کی صورت اپنا آل عمران نبی علیہ السلام پر اتری ہے، تو لہٰذا بات بھی نبی علیہ السلام کی۔ باقی جو اس کو بدل کے کرتا ہے حرام زادہ ہے۔ اتل بعد ذالک ظنیم، قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا ہوں میں، اتل بعد ذالک ظنیم، اس آیت کو جو بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آخذ ماضی کا صیغہ، آخذ اللہ، جب لیا اللہ نے وعدہ انبیاء سے، میثاق پکا وعدہ، میثاق انبیاء سے میثاق لیا، لما جب کہ جیسا کہ آتیتکم میں تمہیں دوں، من کتاب اپنی کتاب سے، اپنے قانون سے، اپنے علم سے۔ کتاب کا معنی علم، کتاب کا معنی قانون، کتاب کا معنی کتاب، کتابیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں من تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص علم ہوگا یا خاص کتاب ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ دے دینا انبیاء کو۔ یہی تو علم حکمت کی باتیں ہیں، یہی تو سمجھنے ہیں کہ انبیاء کو جو من کتاب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور کتاب کا ذکر ہے، کوئی اور خاص کتاب ہے، یعنی علم لدنی بھی، پوشیدہ علم بھی، جس کا عام بندے کو شعور نہیں ہوتا، نبیوں کو شعور ہے۔ من کتاب، کتاب میں سے دوں، و حکمہ اور حکمت میں سے دوں، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس میری کتاب سے بھی ہو، میری حکمت سے بھی ہو، پھر اس کے بعد تم میں ایک رسول آ جائے، رسول، ایک رسول آ جائے۔ اور رسول کون سا؟ اس کی نشانی مصدق لما معکم، اس کی نشانی ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوگا اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ یہ حق ہے، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، اور پہلے صحیفے حق ہیں، لیکن یہ انجیل نہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نکالی گئی ہے، یہ تورات نہیں، پرانا عہد نامہ یہ نہیں جس میں لوط علیہ السلام اس کی بیٹی کو فر چلا دیا، یہ زبور نہیں، یہ زبور نہیں جس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا کنعان کا اس کی بہو سے فیر چلا دیا. یہ نہیں جس کو پڑھنے سے گھر میں پڑھنے سے بیٹی کے سامنے بہو کے سامنے پڑھنے سے شرم آئے. یہ کتاب نہیں، قتل نہیں. کتاب اٹھائے پھر رہے ہیں اپنی بیٹی کے سامنے. تو پڑھ نہیں سکتے تم. لوط علیہ السلام کی بیٹیوں اور لوط علیہ السلام کا افعال اتنا گندا بیان کیا ہے تم نے، اور پھر فخر کرتے ہو اس پہ. عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں تم نکالتے ہو، اللہ کے پیغمبر کو، اولو العزم پیغمبر کو اپنی خاطر لعنتی تم بناتے ہو. گالیاں مسلمانوں کو بھی ساتھ نکالتے ہو. اپنے پیغمبر ان کا گالیوں کا کیا کہ یہ تو نکالتے بھی رہے مسلمانوں. تو تم گناہ نہ منایا کرو. اگر تمہاری طاقت ہے تو پھاڑ لو گربان، نہیں طاقت تو چپ کر کے چلے جایا کرو. اس لیے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو گالی نکالنے نہیں چھوڑا تو وہ تیرے نبی کو تمہیں اچھا سمجھتے نا، تجھے کیا اچھا سمجھیں گے. اتنا ہی کافی. ان کے پادری بھی بیوقوف ہیں. وہ ایک تو مر گیا نا کرونا سے، چلو میں نام نہیں لیتا، تمہیں پتہ ہے. اس کو بھی عذاب ہے، عذاب خداوندی آیا ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا، گالیاں ننگیاں گالی نکالتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی فطرت میں ہی ہے ایسا، فطرتی گندی ہے. اپنے نبی کو نہیں چھوڑتے. ہمارے نبی تو پھر ہیں مطلب ایک ان کے نبی نہیں مانتے جو نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. نہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں. تصدیق کرنے والا ہوگا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی. لَتُؤْمِنُونَ بِهِ، تم اس پر ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُونَ، اور اس کی مدد بھی کرنی. انبیاء نے کہا جی اللہ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میری اس بات کو اقرار کر کے مضبوطی سے تھامتے ہو، مضبوطی سے پکڑتے ہو، قبول کرتے ہو. اسری اسرار سے ہے نا، اسرار انہوں نے کیا. وہ سین سے اسرار. احمد عیسیٰ گدھے کے بچے، تجھے اسرار کا ہی نہیں پتا. اسرار کا معنی راز بھی ہوتا ہے، اسرار کا معنی آگے جھگڑا بھی ہوتا ہے. اسرار کرنا. لیکن یہاں بھی سواد سے اس کا معنی قبول کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، لینا. اللہ پوچھ رہا ہے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم، اور پکڑتے ہو، علی ذالکم اسری، اوپر اس کے مضبوطی کے ساتھ. اسری اوپر اس کے مضبوطی کے ساتھ. چلو اسرار معنی کر لیں سوال سے، یعنی مکمل طور پہ تم اصرار کرو کہ ہم اپنا اصرار کرو کہ یہ وعدہ ہم پکڑیں گے، مضبوطی کے تھامیں گے، اس سے مکریں گے نہیں. اس کو ہم نے قبول کیا، اصرار کیا، قبول کیا. اصرار جھگڑے والا نہیں، وہ سین سے، یہ سواد سے قبول کیا. ہم نے اس بات کو یا اللہ ہم نے قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے. مانتے ہو تم؟ قالو، اگلی بات تصدیق کر دیے اس کے ترجمے کی. قالو، کہا انبیاء نے، کہا انہوں نے، ماضی کا سیگا، ماضی کا سیگا. اقرارنا، یہ بھی ماضی کا سیگا. ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا. ہم اپنی یہ دوسری ویڈیو میں اپنے اللہ تعالیٰ نے کہا نا نبی آنا ہے، وہ میں ہی ہوں. واہ جی واہ، لوز کریکٹر بھی نبی. بہتان نہیں ہے، حقیقت ہے. تو نے یہ اس لیے بنائی ہے نا تاکہ کریکٹر میں فرق نہ آ جائے، ہے نا. چلو اتنا ہی کافی ہے جھوٹے نبیوں کے لیے. قالوا اقررنا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالا، انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں
یا اللہ ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یا اللہ زبان سے اقرار کر لیا ہے اور دل سے تصدیق بھی کر لیے کہ یا اللہ جب تیرا نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس کی دلیل ہیں۔ اور انہوں نے گدھے کے بچوں نے، مرزائیوں نے کہا عیسیٰ نبی آنا ہے نا، لہذا ہمارا نبی بھی ہے، یعنی ترجمہ ہی انہوں نے الٹ کر لیا، اور وہ تو نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں۔ اور غامدی صاحب میں تمہیں فوت کروں گا، فوت مانا ہی نہیں، کمپلیٹ کروں گا، مکمل کروں گا اے عیسیٰ۔ پھر اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، پھر نزول ہوا، اور نزول ہوگا سچ، پھر نزول ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غامدی صاحب قبر سے نہیں اٹھیں گے۔ کدے نہ بڑھو، سکالر ہو لیکن داڑھی مناتے ہو، اس لیے سکالر داڑھی کے اندر چھپ جاتی جو مٹاتے ہو نا، اور ٹی وی پہ آ جاتے ہو۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ متوفی کا ترجمہ کیا ہے، متوفی کا ترجمہ کیا ہے، نہیں پتا۔ تمہیں ایک ہی پتا ہے فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ میں تمہیں فوت کروں گا، یہ ترجمہ ہے نا، کیونکہ وہاں ہے نا وَتَوَفَّرَ، ہمیں فوت کرنا تو وَتَوَفَّرَ بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں پورا کرنا ہے، ہمیں مارنا ہو تو ایمان کے ساتھ مارنا، تمہیں وہ یاد ہے۔ تو دوسرا وفا سے جو ہے اس سے وہ یاد نہیں، پورا کرنا بھی ہے اس کا معنی، میں تمہیں پورا کروں گا، یعنی تیری اولاد ہوگی، تو شادی کرے گا، پورا کمپلیٹ ہو کے دنیا سے پھر جائے گا، 45 سال حکومت کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نزول عیسیٰ ہونا ہے، پیدائش عیسیٰ نہیں ہونا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو پھر پیدائش ہوگی، تو پیدائش میں پھر آمد عیسیٰ تو سچا ہوا تیرے کہنے پہ کہ وہ عیسیٰ میں ہوں، سارے عیسیٰ جھوٹے اٹھتے رہیں گے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے پیدائش نہیں ہونی، نزول ہونا ہے۔